اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب المبتدأ والخبر مرفوعان. مبتدا اور خبر دونوں کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتے ہیں۔ ہم لوگ کی معرفہ کی بحث مکمل ہو چکی ہے اور اب ہم لوگ مبتدا خبر کی بحث شروع کر رہے ہیں، اور یہ مبتدا خبر جملہ اسمیہ کے تحت آتا ہے۔ جملوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کلام کی دو قسم ہوتی ہے۔ پہلے تو ترکیب ہوتی ہے، ترکیب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ترکیب ایک مکمل ترکیب ہوتی ہے، نفع بخش ترکیب ہوتی ہے، اور ایک ترکیب ناقص ہوتی ہے۔ تو جو نفع بخش ترکیب ہوتی ہے اس کے دو 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 قسمیں کی جاتی ہیں، ایک جملہ فعلیہ اور ایک جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ کی یہ بحث ہے کہ مبتدا اور خبر، یعنی جس میں اسم سے آغاز ہوتا ہے۔ تو مبتدا خبر کے بارے میں متن میں بتایا جا رہا ہے، المبتدأ والخبر مرفوعان۔ مبتدا اور خبر کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتے ہیں، یعنی حالت رفعی میں ہوتے ہیں۔ مرفوع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حالت رفعی میں ہوتے ہیں۔ وہ کوئی بھی اسم ہو، اس پہ جو بھی حالت رفع کی علامت آتی ہو اس پر وہی علامت دی جائے گی۔ تثنیہ ہو تو الف نون، جمع مذکر سالم ہو تو واو نون۔ یہ ساری بحث ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ جیسے مثال دی ہے کہ اللہ ربنا، جیسے اللہ ہمارا رب ہے، تو یہ مبتدا خبر کی مثال۔ و محمد النبینا، اور محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ ٹھیک ہے، شرح میں بیان کر رہے ہیں مبتدا کی تعریف۔ المبتدا هو الاسم المجرد عن الاوامر اللفظیۃ للاسناد۔ کہہ رہے ہیں کہ مبتدا وہ اسم ہے، مبتدا کیا ہے؟ اسم ہے، المجرد جو کیا ہو؟ خالی ہو، مجرد خالی ہو۔ کس سے خالی ہو؟ عن الاوامر اللفظیۃ، ایسے عوامل سے جو لفظوں میں موجود ہوں، یعنی اس سے انکار نہیں ہے کہ اس پر کوئی عمل کرتا ہے، لیکن اس سے انکار ہے کہ کوئی ایسا عمل کرنے والا ہو جو لفظوں میں موجود ہو۔ یعنی جب ہم اللہ کو پیش دیتے ہیں تو ہم یہ نہیں انکار کر رہے کہ اللہ، یعنی اس لفظ پر جو پیش آ رہا ہے وہ کسی عامل کی وجہ سے آ رہا ہے۔ یہ تو ہم مان رہے ہیں کہ وہ لفظ پر جو پیش آ رہا ہے وہ کسی عامل کی وجہ سے آ رہا ہے، لیکن وہ لفظ، وہ عامل لفظوں میں نہیں ہو سکتا۔ یہی مبتدا کی تعریف ہے کہ الاسم المجرد عن الاوامر اللفظیہ، کہ وہ اسم ہوتا ہے جو کہ یعنی لفظاً عامل سے کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے، حالانکہ معنی اس عامل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم لوگوں نے کتاب النو میں پڑھا ہے کہ اس کا عامل کون ہوتا ہے؟ عامل معنوی ہوتا ہے، یعنی جو چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہوتا ہے۔ تو یہی مبتدا کی تعریف ہے کہ وہ اسم ہے، اور خود جب مبتدا کہہ رہے ہیں تو مبتدا کس سے بنا ہے؟ ابتدا سے بنا ہے، تو یعنی وہ پہلا آنے والا لفظ ہے جو کہ عوامل لفظی سے کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے۔ عوامل لفظی سے خالی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے شرط کیا لگائی؟ للاسناد، وہ لفظ کس کے لیے ہو؟ اسناد کے لیے ہو، یعنی اسے کسی کی طرف منسوب کیا جا رہا ہو یا اس کی طرف کوئی بات منسوب کی جا رہی ہو، تب وہ مبتدا بنتا ہے۔ ورنہ ایسے بہت سے نام ہیں جو شروع میں آتے ہیں اور وہ بظاہر حالت رفعی میں دکھتے ہیں لیکن وہ مبتدا نہیں ہوتے ہیں۔ مثلا ہم نے کوئی بھی لفظ بول دیا، تفاح بول دیا، ٹھیک ہے، تو اب یہ پہلے آ رہا ہے، لیکن یا اسی طرح آگے اور مثال دیں گے، اسنان، واحد، ثلاثہ بول دیا، لیکن یہ جو صرف ایک لفظ ہے یہ اسناد کے لیے نہیں آ رہا ہے، یعنی اس کی طرف ہم کوئی بات منسوب نہیں کر رہے ہیں، یا تو یہ مبتدا نہیں بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں پھر کیا بولتے ہیں، یہ اس میں کوئی عامل بھی نہیں پایا جا رہا ہے، نہ لفظاً پایا جا رہا ہے نہ معنن پایا جا رہا ہے۔ تو مبتدا کی تعریف کیا ہوئی کہ وہ اسم ہوتا ہے جو کہ لفظاً عامل سے خالی ہوتا ہے اور وہ اسناد کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس کی طرف کوئی نہ کوئی بات منسوب کی جا رہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بات منسوب نہ کی جائے تو گرچہ وہ عوامل سے خالی ہو، وہ مبتدا نہیں بن سکتا ہے۔ فالاسم جسم یشمل الصریح کزید فی نحو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسم ہم نے کہا ہے کہ وہ اسم ہوتا ہے، تو کیا اسم سے ہماری مراد صرف جو اسم ہم جانتے ہیں وہی ہے، یا اس میں کچھ اور چیزیں بھی داخل ہوتی ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک تو وہ ہے جو جن سے یعنی جو کہ صریح اسما کو اپنے تحت رکھتا ہے، یعنی جو صریح اسما کے یعنی وہ پہچانا جاتا ہے اسم کے طور پر۔ یشمل الصریح کزید فی نحو، جیسے زید قائم، یا اسی طرح المدرسۃ قائمۃ، یا جو بھی۔
تو یہ باقاعدہ اسم کے طور پر پہچانا جاتا ہے، یہ صریح اسم ہے، یعنی اس کو اسم ثابت کرنے کے لیے ہمیں کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی اسم کے تحت مؤول بھی آتا ہے۔ مؤول یعنی وہ جو اپنی ذات میں اسم نہیں ہے لیکن تعویل کر کے اسے اسم کے درجے میں لے آیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال دی ہے فی نحو ان تصوموا، یعنی یہ بھی کیا ہو گیا؟ اسم بن گیا ہے۔ کیوں اسم بن گیا؟ کیونکہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ مصدریہ کہتے ہیں۔ جب مصدریہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ فعل پر آتا ہے تو یہ فعل کو کس کے معنی میں کر دیتا ہے؟ مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، اور مصدر کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔ تو اس پوری تعویل کے بعد یہ اسم بن رہا ہے، اور پیچھے جو مثال تھی وہ براہ راست اسم ہے، تو وہ اس میں صریح ہوا، اور یہ کیا ہے؟ تعویل کے بعد اسم بن رہا ہے۔ یعنی ہم نے کہا کہ تسومو تو اصل میں فعل تھا، لیکن اس پر ان مصدریہ آ گیا، ان مصدریہ آنے کی وجہ سے اس نے اس کو مصدر کے معنی میں کر دیا۔ دیکھ کے وہ ہم کہہ رہے تھے کہ وہ پہلے جو اسم تھا وہ صریح تھا، اور یہ کیا ہے؟ تعویل کے بعد اسم کے حکم میں آیا ہے، لیکن اسے بھی اسم مانا جائے گا، ٹھیک ہے؟ فی قولہ تعالی، جیسے خدا تعالی کا فرمان ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تو اس میں اگر ہم اس کو ان کے بعد کا ان کے بعد جو تسومو کی حیثیت ہو گئی ہے، اگر اس کو سامنے رکھ کے کہیں تو اس کا مطلب ہوگا الصیام یا سیامکم خیر لکم، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان نے اسے کیا کر دیا؟ مصدر کے معنی میں کر دیا، اسی وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان مصدریہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسم کے تحت یہ دونوں چیزیں آتی ہیں، یا تو وہ اسم صریح ہوگا یا وہ تعویل کے درجے میں ہو کے اسم ہوگا۔ فَإِنَّهُ مُبْتَدَأٌ، تو یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، مخبر عنہ، کون مبتدا ہے؟ تسومو، ٹھیک ہے؟ ان تسومو مبتدا ہے، مخبر عنہ اس کے بارے میں خبر دی گئی ہے، کس کے ذریعے سے؟ بخیرن، یعنی خیر کے ذریعے سے اس کے بارے میں کیا دی گئی ہے؟ خبر دی گئی ہے۔ تو اسم کے، یعنی یہ جو انہوں نے تعریف کی تھی، اسم کے ضمن میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک اسم صریح اور ایک مؤول۔ وخرج بالمجرد، اور جب ہم نے کہا کہ وہ ایسا اسم ہوتا ہے جو کہ کیا ہوتا ہے؟ مجرد ہوتا ہے، کس سے؟ لفظی عوامل سے، جیسے نحو زید فی کانا زید عالما، تو جب ہم نے یہ مجرد والی بات کہی تھی تو اس بات سے کانا زید عالمن کا جو زید ہے وہ کیا ہو گیا؟ نکل گیا۔ کیوں نکل گیا؟ کیونکہ اس میں وہ شرط پوری نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ جو زیدن کو رفع آ رہا ہے، جو زیدن کو رفع آ رہا ہے اس کا عامل کانا ہے، اور کانا لفظوں میں کیا ہے؟ موجود ہے، لہذا زیدن مبتدا نہیں بن سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَجَرَّدْ عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ، تو یہ جو زید ہے یہ لفظی عوامل سے خالی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ کانا لفظوں میں موجود ہے، تو مبتدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسم ہو، اسم ہونے کے ساتھ وہ لفظی عوامل سے کیا ہو؟ خالی ہو، یعنی لفظوں میں اس کا عامل نظر نہ آ رہا ہو۔ وَنَحْوُ قَوْلِكَ فِي الْعَدَدِ، اور یہ جو اسی طرح تمہارا عدد میں جو یہ کہنا ہے واحد اسنان، یعنی آپ گنتی گن رہے ہو واحد اسنان ثلاثہ اربع، تو فَإِنَّهَا وَإِن تَجَرَّدَتْ، تو گرچہ اس میں پہلی شرط پائی جا رہی ہے کہ اسم ہے، دوسری شرط بھی پائی جا رہی ہے کہ وہ مجرد ہے عوامل لفظی سے، لیکن لا اسناد فیہا، اس میں کوئی اسناد نہیں ہے، یعنی اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی جا رہی ہے، لہٰذا یہ مبتدا نہیں بن سکتا ہے۔ تو اسم ہو، مجرد ہو، اور تیسری شرط کیا ہے؟ اسناد، یعنی اس میں اس کی طرف کوئی بات منسوب کی جا رہی ہو، کوئی فائدہ بخش نسبت پائی جا رہی ہو، تب وہ مبتدا بن سکتا ہے۔ وَدَخَلَ تَحْتَ قَوْلِنَا لِلْإِسْنَادِ مَا إِذَا كَانَ الْمُبْتَدَأُ مُسْنَدًا إِلَيْهِ مَا بَعْدَهُ، ٹھیک ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے للاسناد کہا، یعنی وہ جو مبتدا کا لفظ ہو وہ کس کے لیے ہو؟ اسناد کے لیے ہو، یعنی مسند الیہ بننے کے لیے ہو، تو اس کہنے کی وجہ سے ما اذا کان المبتدا مسندا الیہ ما بعدہ، تو وہ مبتدا داخل ہو جائے گا جس مبتدا کی طرف اس کے ما بعد کو کیا کیا گیا ہو؟ منسوب کیا گیا ہو، یعنی مبتدا کے بعد جو چیز آ رہی ہے اس کو منسوب کیا گیا ہو کس کی طرف؟ مبتدا کی طرف، تو وہ مبتدا ہمارے للاسناد کے تحت میں آ جائے گا۔ کیوں آ جائے گا؟ کیونکہ اس کی طرف یہ جو زید ہے یہ مسند الیہ بن رہا ہے، جیسے مثال دی ہے نحو زید قائم، زید کھڑا ہوا ہے، تو اب اذا کان المبتدا، دیکھیے یہاں پر
مبتدا کون ہے؟ زید ہے، مسندن الیہ اس کی طرف اسناد کیا گیا ہو، کس کا اسناد کیا گیا ہو؟ ما بعدہ، جو اس کے بعد ہو، اس کے بعد کون ہے؟ قائم ہے، تو قائم کو یعنی کھڑے ہونے کی جو خبر ہے اس کو کس کی طرف منسوب کیا گیا ہے؟ زید کی طرف منسوب کیا گیا ہے، لہذا اسناد پائے جانے کی وجہ سے زید مبتدا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری مثال دے رہے ہیں کہ یہ قول بھی ہمارے اسی اسناد کہنے کی وجہ سے داخل ہو جائے گا مبتدا میں، وما اذا كان المبتدا مسندا الى ما بعده، اور وہ قول بھی داخل ہو جائے گا جبکہ مبتدا خود مسند ہو، یعنی اس کو خود کسی کی طرف منسوب کیا جا رہا ہو، کس کی طرف منسوب کیا جا رہا ہو؟ الا ما بعدہ، جو اس کے بعد میں ہے، یعنی اقائم الزیدان، یہاں پر جو قائم ہے یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، قائم کیا ہے؟ مبتدا ہے، لیکن یہاں پر مبتدا کس طرح ہے کہ اس کو بھی اسناد کے لیے لایا جا رہا ہے، یعنی یہ اپنے مابعد کی طرف کیا ہے؟ منسوب ہے، یعنی کھڑے ہونے کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ زید کی طرف کی جا رہی ہے، لہذا قائم کیا بن سکتا ہے؟ مبتدا بن سکتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ عامل لفظی سے خالی ہے، اسم ہے، اور اسناد کے لیے آیا ہے، اسناد میں مسند الیہ ہونا بھی داخل ہے اور مسند ہونا بھی داخل ہے، ٹھیک ہے۔ جو پیچھے والی مثال میں تھا وہاں پر مبتدا مسند الیہ بن رہا تھا، یعنی اس کی طرف بات منسوب کی جا رہی تھی، اور یہاں جو مثال ہے اس میں مبتدا کیا بن رہا ہے؟ مسند بن رہا ہے، یعنی اسے کسی کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، دونوں صورتوں میں مبتدا بن جائے گا، کیونکہ شرط کیا ہے؟ اسناد کی شرط ہے، یعنی اس میں فائدہ بخش نسبت پائی جائے، اور وہ پائی جا رہی ہے، قائم زید کی طرف منسوب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین شرطیں ہو گئیں، مبتدا کے لیے اسم ہو، عوامل لفظی سے خالی ہو، اور اس میں اسناد پایا جا رہا ہو، وہ چاہے مسند الیہ بننا ہو یا مسند بننا ہو۔ مسند الیہ کی مثال زید قائم کی ہے، اور اقائم الزیدان میں جو قائم ہے وہ مسند بننے کی مثال ہے، یعنی مبتدا مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے اور مسند بھی ہو سکتا ہے۔ والخبر، اب خبر کی تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ الخبر ہوا المسند الذي تتم به مع المبتدا فائدۃ، کہہ رہے ہیں کہ خبر وہ مسند ہے، خبر کیا ہے؟ مسند ہے، یعنی خبر کے لیے شرط ہے کہ مسند ہو، خبر کے لیے شرط کیا ہے؟ مسند ہو، وہ مسند الیہ نہیں ہو سکتی، لیکن مبتدا کے لیے یہ شرط نہیں تھی کہ خبر ارے کہ مبتدا مسند الیہ ہی ہو، بلکہ مبتدا کے لیے بس اسناد کی شرط تھی، وہ اسناد مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے اور مسند بھی ہو سکتا ہے، لیکن خبر کے لیے شرط کیا رکھی کہ خبر کا مسند ہونا ہی ضروری ہے، الذی تتم به، وہ مسند ہے جس کے ذریعے سے مبتدا مل کر کے فائدہ کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے، الذی تتم به فائدۃ مع المبتدی، یعنی وہ مسند، خبر وہ مسند ہوتی ہے، یعنی خبر کو منسوب کیا جاتا ہے، وہ مسند ہوتی ہے جسے مبتدا کے ساتھ مل کر فائدہ پورا ہو جاتا ہے، یعنی پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو فخرج، اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے مسند اسے کیوں کہا، اس کا فائدہ کیا ہوا، تو اب اسی کی یعنی اس کا عملی فائدہ بیان کر رہے ہیں۔ فخرج بقولی المسند، تو میرے خبر کو مسند کہنے کی وجہ سے، یعنی جب ہم نے خبر کو مسند کہہ کے تعریف کروائی تو اس کہنے کی وجہ سے الفاعل فی نحو، یہ جو اس جیسی مثال میں فاعل ہے وہ نکل جائے گا، یعنی جب ہم نے کہا اقائم الزیدان تو اس میں فاعل کون ہے؟ ہاں زیدان ہے، تو اس میں زیدان کیا ہوگا؟ زیدان خبر نہیں بن سکتا ہے، کیوں خبر نہیں بن سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے خبر کے لیے شرط کیا لگائی ہے کہ وہ مسند ہو، یعنی اسے کسی کی طرف منسوب کیا جا رہا ہو، لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ فَإِنَّهُ وَإِن تَمَّتْ بِهِ مَعَ الْمُبْتَدَإِ فَائِدَةٌ، یہاں پر گرچہ مبتدا کے ساتھ مل کر خبر کیا یعنی فائدہ حاصل ہو جا رہا ہے، لَكِنَّهُ مُسْنَدٌ إِلَيْهِ، لیکن جو الزیدان فاعل ہے وہ مسند نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مسند الیہ ہے، یعنی اس کی طرف ایک بات منسوب کی جا رہی ہے، اور خبر کے لیے شرط کیا رکھی تھی کہ اسے منسوب کیا جا رہا ہو، تو زیدان کو ہم خبر کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ یہ مسند نہیں بلکہ مسند الیہ ہے، مسند الیہ کیوں ہے؟ کیونکہ قائم کی نسبت زیدان کی طرف کی جا رہی ہے، اور خبر کے لیے شرط کیا رکھی کہ هو المسند، یعنی اسے منسوب کیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے مسند کہنے کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ الزیدان خبر بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا، لیکن قائم مبتدا بن سکتا ہے، الزیدان خبر
نہیں بن سکتا ہے۔ قائم مبتدا کیوں بن سکتا ہے؟ کیونکہ اس میں تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، اسم بھی ہے، ٹھیک ہے، اور عوامل لفظی سے خالی ہے، تیسری چیز کیا ہے؟ اسناد پایا جا رہا ہے۔ اسناد کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مسند یا مسند الیہ بننے کی صلاحیت پائی جا رہی ہو۔ لیکن الزیدان خبر نہیں بن سکتا، کیوں؟ کیونکہ خبر کی تعریف مسند کر کے کی ہے کہ وہ مسند ہوتا ہے، اور زیدان مسند نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ مسند الیہ ہے۔ ہاں، لا مسند، مسند نہیں ہے۔ وہ بھی قولی مع المبتدأ، اور جب ہم نے کہا کہ خبر وہ ہوتی ہے جو کہ مبتدا کے ساتھ مل کر فائدہ پورا کرتی ہے، تو ہمارا یہ کہہ کر خبر کی تعریف کروانا، اس کی وجہ سے قامہ زیدن کی مثال میں کیا بولتے ہیں؟ قامہ نکل گیا۔ کیوں نکل گیا؟ کیونکہ قامہ مبتدا نہیں بن سکتا ہے، قامہ اسم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قامہ جب اسم نہیں ہے تو وہ مبتدا نہیں ہوا۔ تو یہاں پر گرچہ کیا بولتے ہیں؟ مسند، مسند کون ہے؟ قامہ ہے، وہ پایا جا رہا ہے، اور زید کے ساتھ مل کر فائدہ مکمل ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر مبتدا نہیں پایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مبتدا کے لیے شرط کیا رکھی تھی؟ کہ وہ اسم ہوتا ہے، اور یہاں پر قامہ کیا ہے؟ فعل ہے، ٹھیک ہے؟ تو قامہ زیدن، اس میں گرچہ فائدہ بخش نسبت پائی جا رہی ہے، لیکن یہ مبتدا خبر کی مثال نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ قامہ کیا بولتے ہیں؟ مبتدا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہوں نہیں، یہ شبہ اس- ہوں ہوں ہاں ہوں ہوں ہاں ہوں نہیں، مبتدا قائم ہے اس میں۔ ہاں، مبتدا، مبتدا کسے کہتے ہیں؟ جو شروع میں آئے۔ یہ اصل میں مبتدا خبر کی مثال نہیں ہے، یہ اصل میں شبہ فعل کی شبہ جملے کی مثال ہے۔ یہ قائم شبہ فعل ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہاں، شبہ فعل ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ قائم مبتدا بن سکتا ہے، لیکن زیدان خبر نہیں بن سکتا، تو یہ خالصتاً جملہ مبتدا خبر کی مثال نہیں ہے۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ ہم۔ ہاں، قائم مبتدا ہے لیکن زیدان خبر نہیں ہے۔ ہاں 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 ہاں، مسند الیہ ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی قولی مع المبتدا، اور جب ہم نے کہا کہ خبر وہ ہوتی ہے جو مبتدا کے ساتھ آئے، تو مبتدا موجود ہونا چاہیے، تبھی مبتدا خبر کا جملہ بن سکتا ہے۔ اگر صرف خبر ہو اور مبتدا نہ ہو تو مبتدا خبر کا جملہ نہیں بن سکتا۔ جیسے قامہ زیدن میں قامہ خبر تو ہے، یعنی مسند ہے، مسند الیہ ہے، لیکن اس میں مبتدا کیا ہے؟ غائب ہے، مبتدا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وحکم المبتدا والخبر الرفع، اور مبتدا اور خبر کا جو اعراب کا حکم ہے وہ کیا ہے؟ حالت رفعی میں ہونا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، آگے پڑھ لینا۔ وَيَقَعُ الْمُبْتَدَأُ نَكِرَةً إِنْ عَمَّ أَوْ خَصَّ، کہہ رہے ہیں کہ اصل حالت تو مبتدا کی کیا ہوتی ہے؟ معرفہ ہوتی ہے، لیکن مبتدا نکرہ بھی بن سکتا ہے جبکہ وہ کیا ہو؟ عام ہو جائے۔ عام ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس میں ساری چیزیں شامل ہو جائیں۔ او خصہ، یا خاص ہو جائے۔ خاص ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس میں سے کچھ چیزیں کیا ہو جائیں؟ نکل جائیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، نحو جیسے مثال دی ہے ما رجل فی الدار، کہ گھر میں کوئی بھی آدمی نہیں ہے، تو اس میں پوری جنس رجل کیا ہو گئی؟ نکل گئی، ٹھیک ہے۔ اِلَٰهٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی دوسرا معبود ہے؟ تو اس میں بھی سوال کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ نکرہ ہے اور پھر سوال ہے، تو اس سے بھی یعنی الہ، جنس الہ کے عموم میں تمام چیزیں آ گئیں، تو یہ کیا ہو گئی؟ عام کی مثال ہو گئی۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور مومن غلام مشرک سے کیا ہوتا ہے؟ بہتر ہوتا ہے۔
تو ایک نوعیت تو غلام کی تھی، کیا کی تھی؟ غلام کی تھی۔ غلام میں سب آ جاتے ہیں، کافر مومن مشرک سب، لیکن جب کہا ولا اس کے ساتھ مومن کا اضافہ کر دیا تو اسے خاص کر دیا، یعنی اب کیا بولتے ہیں، جو باقی غلام ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ ولا عبد مؤمن خیر من مشرکن، تو یہاں پر صفت کے ذریعے سے عبد کو کیا کر دیا؟ خاص کر دیا۔ وخمس صلوات كتبهن اللہ، یہاں پر عدد کے ذریعے سے اسے خاص کر دیا، یعنی 5 نمازیں اللہ نے اسے کیا کیا ہے؟ فرض کیا ہے۔ تو پہلی دو مثالیں کس کی ہیں؟ عام کی ہیں، اور دوسری دو مثالیں خاص کی ہیں۔ تو ایسے نکرہ کیا بن سکتا ہے؟ مبتدا بن سکتا ہے۔ الاصل فی المبتدا ان یکون معرفتا، مبتدا میں اصل یہی ہے کہ وہ کیا ہو؟ معرفہ ہو، لا نکرتن، نکرہ نہ ہو، یعنی یہ اسٹینڈرڈ ہے، لیکن استثنائی صورتوں میں نکرہ بھی بن سکتا ہے۔ لأن النکرۃ مجہولۃ غالبا، اور نکرہ کیوں نہیں بن سکتا ہے مبتدا؟ اس کی تعلیل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نکرہ عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ مجہول ہوتا ہے، یعنی انسان کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے۔ والحکم علی المجہول لا یفید، اور مجہول کے بارے میں کوئی خبر دینا فائدہ نہیں دیتا، یعنی مبتدا خبر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ خبر دیتے ہیں۔ تو خبر کسی ایسی چیز کے بارے میں ہی نفع پہنچا سکتی ہے جس کو ہم جانتے ہوں۔ مثلا ہم کہہ دیں کہ ایک آدمی مر گیا، تو اب یہ ایک آدمی مر گیا تو یہ خبر اپنے آپ میں تو مکمل ہے، لیکن اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہم نہیں جان سکیں گے یہ کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس وجہ سے نکرہ مبتدا نہیں بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ نَكِرَةً، لیکن اس نکرہ کا بھی مبتدا بننا جائز ہے، ان کان عامًا او خاصًا، اگر مبتدا یا تو عام ہو جائے، مبتدا نکرہ کیا ہو جائے؟ عام ہو جائے یا خاص ہو جائے، ٹھیک ہے، درمیانی نہ رہے، عام ہو یا خاص ہو، ٹھیک ہے، یا سنگ ہو جائے یا موم ہو جائے۔ فالاول کا تو پہلے کی مثال یعنی عام کی مثال جس میں تمام شمولیت ہو، تو اس کی مثال کیا ہے؟ ما رجل فی الدار، کہ گھر میں کوئی بھی رجل نہیں ہے، کوئی بھی آدمی نہیں ہے۔ وَقَقَوْلِهِ تعالی، اور خدا تعالی کا یہ قول بھی عام کی مثال ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی دوسرا معبود ہے؟ تو اللہ اس میں الہ میں تمام الہ یعنی جو بھی مزعومہ الہ ہو سکتے ہیں وہ کیا ہو گئے؟ شامل ہو گئے۔ فالمبتدأ فیہما عام، تو اس میں مبتدا کیا ہے؟ ان دونوں مثالوں میں عام ہے۔ کیوں؟ کیسے عام ہوا؟ لوقوعہ فی سیاق النفی والاستفہام، کیونکہ نکرہ اگر استفہام اور نفی کے بعد آتا ہے تو اس میں عمومیت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں عمومیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ ما درہم، کیا؟ ما درہم لک عندی، تو اب یہ نفی کے سیاق میں واقع ہو رہا ہے، تو درہم سے کیا ہوگا کہ تمہاری پھوٹی کوڑی بھی میرے ذمے نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں، اسی طرح استفہام کا بھی ہے۔ تو ان دونوں کے سیاق میں جو چیز نکرہ بن کر واقع ہوگی اس میں عمومیت پیدا ہو جائے گی۔ والثانی كقوله تعالی، اور جو دوسری چیز کہی کہ خاص ہو جائے، اس کی مثال خدا تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، کہ جو مشرک سے بہتر ہوتا ہے کون؟ مومن غلام۔ تو عبد کی کیٹیگری میں تو تمام لوگ آ رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن جب مومن کی قید لگا دی تو اب عبد کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا، یعنی اب ہر غلام اس کیٹیگری میں نہیں آ سکتا، بلکہ وہی آ سکتا ہے جس میں صفت ایمان پائی جائے، ٹھیک ہے۔ وقولہ علیہ الصلاۃ والسلام، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی نکرہ مخصوصہ کی مثال ہے۔ خمس صلوات کتبہن اللہ فی الیوم واللیلہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے دن و رات میں 5 نمازوں کو کیا کیا ہے؟ فرض کیا ہے۔ تو یہاں پر صلوات کیا ہے؟ نکرہ ہے، لیکن خمس عدد کے اضافے نے اسے کیا کر دیا ہے؟ مخصوص کر دیا، ٹھیک ہے، تو اس کا مبتدا بننا کیا ہو گیا؟ صحیح ہو گیا، کیونکہ نکرہ مبتدا نہیں بن سکتا مگر یہ کہ وہ عام ہو جائے یا خاص ہو جائے، اور خاص کب ہوتا ہے؟ جبکہ اس میں صفت کا اضافہ کر دیا جائے یا عدد کا اضافہ کر دیا جائے، یا کوئی بھی ایسی چیز جو خصوصیت پر دلالت کرے، ٹھیک ہے۔
فالمبتدأ فیہما خاص، تو ان دونوں مثالوں میں مبتدا کیا ہے؟ خاص ہے. لکونہ موصوفا فی الآیہ، کیونکہ آیت میں جو عبدن ہے وہ کیا ہے؟ موصوف ہے، یعنی اس کی صفت بیان کر دی گئی ہے تو وہ خاص ہو گیا ہے. وہ مضافا فی الحدیث، اور حدیث میں مضاف بن گیا ہے. کیا بن گیا ہے؟ مضاف بن گیا ہے. تو کیا بولتے ہیں، مضاف بننے کی وجہ سے اس میں کیا کیا پیدا ہو گئی ہے؟ خصوصیت پیدا ہو گئی ہے. ہم۔ وقد ذکر بعض النحاة لتسویغ الابتداء بالنکرة صورا، اور بعض نحویوں نے نکرہ کے ذریعے مبتدا ڈھالنے کی کئی صورتیں بیان کی ہیں، یعنی نکرہ کو مبتدا بنانے کی کئی صورتیں اور کئی کیفیتیں بیان کی ہیں، یعنی کئی صورتیں بیان کی ہیں. وَأَنْهَاهَا بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إِلَى نَيِّفٍ وَثَلَاثِينَ مَوْضِعًا، اور بعض متأخرین نے یعنی بعد میں آنے والوں نے اسے کتنی تعداد تک پہنچا دیا ہے؟ سلاسین، 30، اور نیف جو ہے کیا بولتے ہیں 3 سے 7 کے درمیان میں بولا جاتا ہے، یعنی 33 سے 37 تک اس کی تعداد بیان کر دی ہے. یعنی 33 سے 37 صورتیں ایسی ہیں جس میں نکرہ کیا بن سکتا ہے؟ مبتدا بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. وَأَنْهَاهَا بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إِلَى نَيِّفٍ وَثَلَاثِينَ مَوْضِعًا، یعنی اس کی 33 سے 37 جگہیں ایسی بیان کر دی ہیں جس میں نکرہ مبتدا بن سکتا ہے. وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا كُلَّهَا تَرْجِعُ لِلْخُصُوصِ وَالْعُمُومِ، اور بعض نحویوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو 33 اور 37 مثالیں بیان کی جاتی ہیں یا صورتیں بیان کی جاتی ہیں، اگر اس میں ذرا غور و خوض سے کام لیا جائے، تھوڑا ڈیپ جایا جائے، تو اس میں وہی دو چیزیں نظر آئیں گی. کیا چیزیں ہوں گی؟ کہ یا تو وہ خاص ہو گیا ہوگا نکرہ، یا وہ کیا ہو گیا ہوگا؟ عام ہو گیا ہوگا. تو پھر وہ نکرہ کیا بن سکتا ہے؟ مبتدا بن سکتا ہے. تو گویا جڑ کیا ہے کہ نکرہ مبتدا کب بن سکتا ہے؟ جبکہ وہ عام ہو یا خاص ہو. جہاں پر بھی عمومیت کے معنی پیدا ہو جائیں یا خصوصیت کے معنی پیدا ہو جائیں، وہاں پر نکرہ کیا بن سکتا ہے؟ ہم۔ جیسے قرآن میں مثال ہے فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. ٹھیک ہے. اب فریق میں خود ایک مطلب کیا بولتے ہیں، کس کے معنی پیدا ہو گئے؟ خصوصیت کے معنی پیدا ہو گئے، یعنی ایک گروہ کس میں جائے گا؟ یعنی گویا کہا جا رہا ہے فریق واحد فی الجنہ و فریق واحد فی السعیر. تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ نکرہ مخصوصہ کی مثال. تو یعنی معنی میں بھی اگر خصوص پیدا ہو جائے، بھلے لفظوں میں نہ دکھے، تو وہ مبتدا بن سکتا ہے. بس جب ہمیں یہ معلوم چل گیا کہ مبتدا کیوں نہیں بن سکتا ہے نکرہ، کیونکہ اگر کوئی چیز نکرہ ہوگی تو اس میں آپ کوئی خبر دیں گے تو وہ فائدہ ہی نہیں پہنچائے گی. تو لہٰذا جب بھی یہ علت ختم ہو جائے گی، یعنی مبتدا میں کوئی ایسا قرینہ پیدا ہو جائے گا کہ جس سے خبر سننے والے کے لیے اس میں فائدہ پیدا ہو جائے، تو وہ مبتدا بن سکتا ہے. فَلْيَتَأَمَّلْ ذَلِكَ، تو اس پر غور کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.